मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب یہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول جو نازل کیا گیا رسول پر، ترى اعینہم آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع کہ وہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ وہ پہچان لیتے ہیں حق کو، یقولون پھر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے کے آ گئے، فاکتبنا مع الشاہدین پس آپ ہمیں لکھ دیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، وما لنا اور ہمیں کیا ہو گیا لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کے آئیں، وما جاءنا من الحق اور اس پر جو آ گیا ہمارے پاس حق، ونطمع ان يدخلنا ربنا اور ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے مع القوم الصالحین صالح قوم کے ساتھ۔ فأصابهم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا بما قالوا ان کے اس کہنے کی وجہ سے جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتوں کا جن میں نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وذالک جزاء المحسنین اور یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب الجحیم تو وہ لوگ ہیں جہیم والے جہنم والے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے سورہ زمر کے اندر کہ جب یہ لوگ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں کلام اللہ کو سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن بے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑا مقام ان کو ہے صحابیت کے اندر، بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ ابو جہل کا پورا خاندان ایمان لے کے آ گیا تھا سوائے ابو جہل کے، اس کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی اس کے بھائی بھی حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سرداران میں سے ہیں، ابو جہل کے بھائی ہیں لیکن بہت بڑے صحابی بنے، اور پھر غزوہ یرموک میں شاید وہ شہید ہوئے تھے، حضرت اکرمہ بھی شاید اسی میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو کھولتے تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جب قرآن کو کھولتے نا صرف ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا ھذا کلام ربی یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور اس کلام کی پھر ہیبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، پھر جب دوبارہ ہوش میں آتے قرآن کو کھولتے پھر اسی طرح ہو جاتا۔ اور ہم بھی اپنی تھوڑی حالات کو دیکھیں، ہمارا کتنا تعلق ہے کتاب اللہ کے ساتھ، ہم کتنا اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی امام تلاوت تھوڑی زیادہ کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی تلاوت کی رات کیسے شروع کر دی امام نے، 5-10 منٹ بھی ہم سن نہیں سکتے ہیں قرآن کو، حالانکہ گھنٹوں لگا دیتے ہیں کھڑے کھڑے، بات چیت بھی کر لیں گے، گھنٹوں کام بھی کر لیں گے، لیکن جب کلام اللہ کے سننے کی باری آئے گی تھک جاتے ہیں۔ تراویحوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسئلہ اسی بات کو ہوتا ہے کہ ایسا حافظ ہو جو بس F-16 جہاز کی طرح ایسی سپیڈ مارے کہ بس 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ختم کر دے، اور کوئی اگر حافظ آرام سے سکون کے ساتھ تجوید کا لحاظ کر کے تلفظ کا خوبصورت کر کے پڑھے تو پھر سب کی نظروں میں کھٹکتا ہے کہ یہ تو حافظ بہت لمبا بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ ہاں تو یہ ہماری حالت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اتنی لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ آپ کے ابو مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم تو نام تو ان کا لیتے ہیں، عشق اور محبت کتابیں تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایک نفل کے اندر ایسی قرات کی ہے، نفل کے اندر نام تو ان کا لیتے ہیں جو پورا پورا قرآن پڑھا کرتے تھے نفلوں کے اندر، لیکن ہم نے کبھی نفلوں کے اندر سورہ قل هو اللہ احد انا اعطیناک کے علاوہ کچھ اور چیزیں پڑھی ہیں؟ جتنی صورتیں آتی ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، کبھی سورہ رحمان پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں۔ تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے محبت کا، اصل تو عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے دل کے اندر کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ زبان کو نہیں دیکھتے ہیں زبان پر کیا ہے۔ جس طرح قبر میں جائیں گے تو ہم تو یہاں تو بولتے ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہاں جو جواب دیا جائے گا نا فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہاں طوطے کی طرح رٹا رٹایا کام نہیں آئے گا، وہاں تو جو اندر ہوگا نا وہی باہر نکلے گا۔ من نبی کا تیرا نبی کون ہے، تو اگر نبی کی اطاعت کی ہوگی اس کی مکمل زندگی کو فالو کیا ہوگا پھر تو انسان جواب دے گا، صرف زبانی دعوے وہاں کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہاں رشوت چلتی ہے نہ کوئی اور سفارشیں چلتی ہے۔ تو یہ مومنین کی صفات ہیں، اللہ والوں کی صفات ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب وہ سنتے ہیں رسول پر جو نازل کیا یعنی کلام اللہ کا کلام، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اس کلام اللہ کے حق کی وجہ سے کہ کیسا بہترین خوبصورت کلام ہے۔
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پھر ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، بس آپ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمانا جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کلام اللہ کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، انبیاء کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، قیامت کے دن کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جو تمام مضامین کا خلاصہ وہ تین چیزوں کے اندر ہے، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک معاد۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اور معاد یعنی قیامت کے دن کا، مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ جو تین عقیدے ہیں یہ قرآن کے بنیادی عقیدے ہیں، اور سب سے زیادہ بحث قرآن انہی تین مضامین پر کرتا ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ ایمان لے کے آئیں اللہ پر، اور جو کچھ ہمارے پاس حق آ چکا کیوں نہ ایمان لے کے آئیں۔ یعنی جب ایک چیز بالکل واضح کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، روز روشن کی طرح سامنے آ جائے، پھر بھی انسان نہ مانے تو وہ سوائے ہٹ درمی کے، ضد کے، عناد کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے پھر بھی انسان نہیں مانتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کیوں نہ ایمان لے کے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید بالکل کلیئر ہو کے سامنے ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یعنی آپ کے جو معجزات ہیں وہ بالکل صاف روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے، پھر ابھی ہم کیوں نہ مانیں۔ یعنی یہ تو ایک جو سلیم الطبع سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اس کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ جب بات دلائل کے ساتھ اس کے سامنے بالکل کھل کے آ جاتی ہے پھر وہ انکار نہیں کرتا، تو یہ اچھے لوگوں کی ایک علامت ہوتی ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور پھر وہ ان کی جو دلی خواہش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن اور رسالت اور اللہ کی توحید پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اس مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، پھر ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے رب أن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکار لوگوں میں سے شامل کر دے، نیک لوگوں میں شامل کر دے، ہمارا جو حشر ہو قیامت کے دن وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ کیسا عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس صرف کہنے کی وجہ سے، صرف جو انہوں نے زبان سے الفاظ کہے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہوتے ہیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ عطا فرماتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ وہ نہریں سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں ان نہروں کی صفات وہاں بیان ہوئی ہیں، وہ کون کون سی نہریں ہیں۔ فیہا انہار من غیر آسن، فی انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں بھی ہیں جو پانی ایسا شفاف ہوگا، ایسا خوشبودار ہوگا، بالکل شیشے کی طرح، اس میں کسی قسم کی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں ایسی نہریں ہوں گی۔ دیکھیں یہاں ایک نہر کا ذکر نہیں ہے، فیہا انہار، انہار نہر کی جمع انہار آتی ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس ایک نہر نہیں ہوگی، ہر چیز کی نہریں ہوں گی۔ نہریں کتنی ہوں گی، ان کی تعداد کیا ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ایک نہر کی جو چوڑائی ہوگی، لمبائی ہوگی، وہ انسان آج کی جو مکمل دنیا بھی وہ نہر اگر آ جائے یہاں پہ تو یہ دنیا اس کے لیے چھوٹی بن جائے گی، اتنی بڑی نہر ہوگی اس کی۔ اور دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یہاں تو خالص شہد ایک پاؤ بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، خالص دودھ تلاش کرتے ہوئے نہیں ملتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نہریں دے گئے، اور پتہ نہیں کتنی نہریں ہوں گی، ان کی لمبائی چوڑائی کا کیا عالم ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کتنا بہترین بدلہ ہے۔ اور صرف یہ اس پر بس نہیں ہے، اور بھی اس سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ نہروں کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے باغات ہیں، سونے چاندی کے محلات ہیں، حور و غلمان ہے، فرشتوں کے سلام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ صرف یہ ہے کہ مختصر سی زندگی میں چند ایک گھنٹوں کی زندگی ہے، گھنٹوں کی بھی نہیں، چند ایک لمحوں کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی ایک مکمل زندگی آخرت کے مقابلے میں چند لمحوں کی ہے، تو انسان کی اپنی زندگی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو چند جو لمحوں کی زندگی ہے اگر ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں اور ہماری زندگی دین کے مکمل مطابق ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ دینے والے ہیں نا وہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتی۔ اور اگر انسان بے وقوفی کرے کہ اس مختصر سی زندگی کو اپنی منمانی میں گزار دے، اپنی خواہشات میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے آرام میں، سونے میں، اور یعنی اپنی اس میں لگا رہے، دنیاوی کاموں کے اندر لگا رہے، اور اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو آدمیوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو کھڑا کریں گے، اسے پوچھیں گے تو نے دنیا میں کتنا وقت گزارا تھا، تو وہ کہے گا یا اللہ چند ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کتنا بڑا عقل مند تھا کہ دن یا دن کا مختصر حصہ گزارا اور اس میں تو نے مجھے راضی کیا، نفس اور شیطان کے پیچھے نہیں چلا، خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، تھوڑے سے وقت میں تو نے مجھے راضی کیا، آج تجھے جو میں کچھ یہ عطا کرنے والا ہوں۔ دوسرے آدمی کو بھی سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے ہاں تو نے کتنا وقت گزارا، ایک گناہ گار آدمی، وہ بھی کہے گا یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمائے گا تو بہت بڑا بے وقوف تھا، تو بڑا
یعنی وہ آدمی تھا، بس اتنا کم عقل تھا کہ اتنے مختصر سے وقت میں تو نے مجھے ناراض کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا رہا، آج تیرے لیے بربادی ہے، بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں تو یہ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں بھائی، ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ جب دیکھیں یہ قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ ذالک جزاء المؤمنین، یہ ایمان والوں کا بدلہ ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے نا، اللہ جب بدلے کی بات کرتے ہیں قیامت یعنی جو اچھے اچھے بدلے ہیں، تو وہ وہاں احسان کا لفظ ہوتا ہے یا کوئی اور لفظ ہوتا ہے، ایمان کا لفظ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان تو پہلی سیڑھی ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے نا، جو دین ہے ہمارا مکمل، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کی جو پہلی سیڑھی ہے یعنی بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان سے اوپر جو درجے ہیں، اب ایک سیڑھی یہاں نیچے لگا دے چھت پر چڑھنے کے لیے، اور پہلا درجہ ہی وہ بھی سیڑھی کا ایک حصہ ہے، آخری درجہ بھی سیڑھی کا حصہ ہے، اور پہلے درجے پہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہم تو سیڑھی پہ چڑھے ہوئے ہیں اور چھت تک پہنچ جائیں گے، اور آگے ہم حرکت بھی نہ کریں تو چھت پر پہنچنا مشکل ہے۔ تو اسی طرح ایمان پر انسان صرف کھڑا ہو جائے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، احسان کے درجے تک نہ پہنچے۔ احسان کا درجہ کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کے اندر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تیری یہ کیفیت بن جائے کہ جب تو عبادت کرے تجھے ایسا محسوس ہو کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے سامنے، اللہ تعالیٰ تیری ذات بالکل تیرے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ احسان کا درجہ ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ احسان کرنے والوں کو، یہ احسان کے درجے تک پہنچنے والوں کو یہ بدلہ ہے۔ تو ہم بھی آگے تھوڑی ترقی کرنے کی کوشش کریں، صرف اسی چیز پر ہم ٹک نہ جائیں، بس جس طرح ہماری نماز 20-25 سال پہلے کی جس طرح چل رہی ہے تو اسی طرح آج بھی چل رہی ہے، جس طرح ہم پہلے نیکیاں کریں اسی طرح ہم نیکیاں، ترقی کرنے کی ہمیں تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، اوپر بڑھنے کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کی زندگی اختیار کی اور ہٹ دھرمی کی اور خواہشات میں لگے رہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے تو مراد کافر ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، یہ ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا یعنی جھٹلا دیا۔ تو ایک تو جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے، وہ کافر کرتے ہیں، اللہ کی قرآن کو نہیں مانتے، قرآن انبیاء کو نہیں مانتے، اور ایک ہوتا ہے عمل سے جھٹلانا، یعنی عمل اس کے خلاف ہو، یہ بھی جھٹلانے کے اندر آ جاتے ہیں۔ صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور اگر ہمارا عمل قرآن کے بالکل خلاف ہے تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے کفر کی زندگی اختیار کی اور قرآن اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔